رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مسلمان اور مومن کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جن میں اس کے اسلام اور ایمان کی آزمائش معمول سے ہٹ کر ہو جاتی، بالخصوص معاشرتی زندگی میں جب آدمی لوگوں کے ساتھ رہتا سہتا ہے تو اس علاقے اور معاشرے کے افراد کے ماحول میں وہ جس طرح رچ بس جاتا ہے اس ماحول کے اثرات اس پر ضرور پڑتے ہیں، اور یہ کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے ساتھ ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی انسان بستے ہیں ان کے ساتھ معاشرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عرف، رواج، معاشرتی زندگی کے اندر اپنائے جانے والے قواعد و اصول ان کا بندہ لحاظ رکھتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کی کلیتاً نفی ہرگز نہیں کی۔ اسلامی شریعت کے احکامات کو جانچنے کے حوالے سے جو اصول اور قواعد مرتب کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ مشہور ہے کہ عرف اور عادت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی کئی ایسے واقعات معلوم ہوتے ہیں کہ حضور نے ہر وہ چیز، خواہ وہ جہالت کے زمانہ ہی کی کیوں نہ ہو، اس کو بلا وجہ ختم نہیں کیا، کوئی ضد نہیں تھی ان کے ساتھ، حتی الامکان کوشش کی کہ اس کی اصلاح ہو سکے اور اس کو اس دائرہ کے اندر لایا جائے جو شریعت نے مقرر کیے، ورنہ اس کو اس کے عموم پر باقی رکھا، اور پھر جہاں تک اس کی اجازت ملتی تھی اس کی اجازت دی، اور لوگوں کو اسی طرح جس طرح وہ پہلے زندگی بسر کر رہے تھے اور چیزوں کو اپنائے ہوئے تھے ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ تم یہ کام، بالخصوص اگر کسی انسان کے نفع کا کام تھا، یہ کئی بار میں نے عرض کیا کہ دم وغیرہ کے حوالہ سے، کچھ اسی طرح کلام خیر کے کلمے کہنے کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ ثابت ہے کہ حضور نے کہا جب توہمات سے بچانے کے لیے لوگوں کو پابند کیا گیا تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ فلاں کام پہلے ہم کرتے تھے لیکن آپ کے فرمانے کے بعد ہم رک گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو میں اس کو منع نہیں کرتا۔ دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اس کے لیے کام آنا، یہ تو دین کی منشا ہے، یہ مخالفت نہیں ہے۔ تو اس عرف اور عادت کے حوالہ سے جو اصول ہمارے سامنے آتا ہے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے احکامات سے متصادم نہ ہو، اس کا ٹکراؤ نہ ہو۔ شریعت اگر اس کی اجازت دیتی ہے، خواہ وہ خاموشی ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی میں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں بالخصوص، اور بھی دنیا کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں، لیکن ہمارے اس علاقے کے اندر معاشرتی اعتبار سے ایک عمل جو شرعی اعتبار سے بہت آسان تھا مگر عرف، علاقے اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے انتہائی پیچیدہ بن گیا، اور وہ عمل ہے نکاح کا عمل۔ نکاح کرنا، کروانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ معمول کی بات تھی کہ مومن مسلمان نوجوان جب عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچتا ہے جہاں اسے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں دقت پیش آتی ہے، اور اس کے لیے جو راستہ تجویز کیا گیا اس کو اپنانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ترغیبات دی ہیں۔ اللہ نے بلکہ حکم دیا ہے، بالخصوص عورتوں کے حوالہ سے۔ جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی سورہ نور کی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ بے نکاح مرد یا عورتیں، ان کا تم نکاح کرواؤ۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، غلام ہو یا لونڈیاں ان کو بھی نکاح کی طرف راغب کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فقر کی زندگی ہے، تو پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے برکت ایسی پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دے اور اس کا فقر بھی ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصحاب جو ہر معاملے میں حضور کو سب سے مقدم رکھتے تھے، مشاورت میں اور جو ہے وہ لحاظ سے، کبھی اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر حضور سے الگ نہیں ہوتے تھے، یعنی لاپرواہی نہیں دکھاتے تھے، مگر یہ وہ عمل تھا کہ جس کے متعلق شرعی اعتبار سے کچھ احکامات ہی اس طرح کے تھے کہ اس کو پیچیدہ بنانے کی بجائے تکلفات سے پاک کرنا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حضور نے کہ کچھ نشانات ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں، اتنا قریبی ساتھی صحابی رسول، تو جب پوچھا گیا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اولم ولو بشات، نکاح کیا ہے تو پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے، اور پھر اس کے لیے جو سنت طریقہ ہے کہ تم ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تکلفات سے پاک تھے۔ ایک خاتون آتی ہے، کہتے یا رسول اللہ میں ہبہ کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ۔ کئی اصحاب جو ہیں وہ بیچارے ان کے پاس مال کے حوالہ سے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کسی کے پاس کوئی زرہ ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی لاٹھی ہے، معمولی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کہتے اس کو بیچ دو، بعض دفعہ اسی کو جو ہے وہ مہر مقرر کر دیتے۔ تو یہ تکلف حضور کے زمانہ میں یا عرب کی سرزمین میں اور اس علاقے اور ثقافت میں بالکل نہیں۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر اثرات ہمارے ہاں اب بھی باوجود اس کے کہ ان سے دور ہوئے ہمیں عرصہ بیت گیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے معاملات میں ہندوؤں کے اثرات موجود ہیں۔ ہندو ثقافت، ہندوانہ رسومات، یعنی اب وہ معاملہ رسم کی حد تک رہ گیا۔
لیکن وہ رسم اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہے. تو ان رسومات میں سے میں یہ زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شرعی حوالہ سے اس کی کوئی حیثیت اس طرح نہیں ہے. میں آگے اس کی تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ محض ایک رسم ہے. ہندو اپنی خواتین بچیوں کو اور کچھ نہیں دیتے تھے، دان کے نام سے کچھ سامان جو ہے وہ دیا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ لفظ جہیز کی شکل اختیار کر گیا. اب ہمارے ہاں بچی کی رخصتی کے وقت جو مال متاع سامان تیار کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے کیے جائیں اور وہ کسی دوسرے گھر کی طرف جو ہے وہ سدھار لے، وہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کا آغاز کرے، تو یہاں ہمارے اس معاشرے میں اب جہیز ایک ایسی رسم بن گئی ہے کہ جو معمول کی بات نہیں رہی، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج کئی گھرانے ہیں جہاں یہ خوشی کا عمل وقت کے گزرنے کے ساتھ خوشی نہیں رہتا بلکہ خدا نہ خواستہ ایک غم کا سما بن جاتا. بچی بڑی ہو گئی ہے، ایک مصیبت بن گئی. یعنی جس طرح وہ معاشرے کے اندر بچی کی پیدائش ایک آر سمجھی جاتی تھی، آج بھی خوشی کے ساتھ بچی کی پیدائش کو قبول نہیں کیا جاتا کہ یہ بڑی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ نہ میرا ہاتھ بٹا سکتی ہے، یہ مزید بوجھ بننے کا جو ہے وہ ذریعہ ہوگی. یہ سوچیں ہمارے ہاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں اس کی پیدائش ہی کے وقت. تو یہ نکاح کے اندر، بالخصوص عورت کے نکاح کے اندر، بچی کے نکاح میں جہیز کی رسم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بعض حالات کے اندر یہ لعنت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. جب لوگ نکاح کے اندر مطالبہ رکھتے ہیں، ایسے واقعات، وہ درد بھری داستانیں سننے کو ملتی ہیں. اگر آپ کا افراد سے واسطہ ہو، آپ یقین جانیں کہ محتاج لوگ بیچارے جو بچی کے لیے کچھ اس طرح کا سامان جو درکار ہوتا ہے یا سفید پوشی کی وجہ سے ان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کا انتظام نہیں کر پاتے، تو جن حالات سے وہ بیچارے دوچار ہوتے ہیں، اگر کبھی آپ ان کے گھر کے حالات دیکھیں تو آپ خون کے آنسو روئیں کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ یہ بیچارے جو ہے یہ کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ کیا یہ ابھی زمانے جہالت سے نہیں نکلے ہمارے ہی معاشرے کے اندر؟ اور اس میں اس رسم کی وجہ سے مالدار لوگوں کا بہت بڑا قصور. اور اگر مالدار لوگوں کو سمجھا بھی دیا جائے تو پھر وہ چونکہ رسم جو ہے وہ اس قدر رچ بس گئی ہے کہ اس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ پھر ہمت نہیں کر پاتا. اور اس حوالہ سے جو چیز سب سے زیادہ قابل شناخت ہے اور بری ہے شرعی اعتبار سے اور اخلاقی لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ رشتہ طے کرتے ہوئے بعض لوگ جو ہیں وہ فہرست مرتب کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے کہ تم اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے اتنا جو ہے وہ جہیز دو گے. یہ سامان ہونا چاہیے. ہمیں پتہ چلے، لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں کیا، وہ کھاتا پیتا بندہ ہے. ایسی داستانیں اس معاشرے کے اندر بھری ہوئی ہیں خدا نہ خواستہ کہ والدین اپنے بچوں اور بالخصوص بچیوں کی ضروریات کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے قتل جیسی لعنت تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں کہ اس عذاب سے جس میں میرے والدین جو ہیں میری وجہ سے گرفتار ہیں، جان چھڑا لیجیے. اور پھر وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے، اس جہان سے جو ہے وہ آدمی الگ ہو کر اللہ کے پاس پہنچ. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے حرام موت جو ہے وہ اختیار کی، یہ حرام موت مر گئی ہے. حالانکہ اس کی اس موت کے اندر وہ معاملہ تو اللہ کے پاس پہنچے گا جن کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچی ہے، یا وہ آزاد ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر. کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ اس کو اس نوبت تک پہنچانے والے کون تھے. اس لیے میرے بھائیوں، شرعی حوالہ سے اگر ہم ہر معاملے کو دینی نقطۂ نظر سے جو ہے وہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان کو جانچنا چاہیے بھی، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس عمل کو جتنا آسان کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا معشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تمہیں طاقت ہو اور پھر تم عمر کے اس خاص حصے میں پہنچو، فلیتزوج، تو وہ نکاح کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، وہ تمہارے لیے نگاہ کی پاکی کا ذریعہ بنے گا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا تو پھر جب تک وہ طاقت اس کے ہاں جو ضرورت کی ہے وہ پیدا نہ ہو تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ عمل، یہ روزہ رکھنا ایک نیکی بھی ہے اور اس کے لیے جذبات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بھی بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی ایک اور آیت جو ہے وہ ساتھ شامل کریں کہ یہ مرد کو خطاب کر کے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مردو، اے نوجوانوں، یہ تمہارا کام ہے، یعنی نکاح کا کرنا، اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا، اس ذمہ داری کو نبھانا، یہ عورت یا عورت کے گھر والوں کا کام نہیں ہے، یہ مرد کا کام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ جو قوامیت ہے، یہ نگرانی اور محافظ جو بنایا گیا ہے، یہ نگرانی کے لیے جو جس منصب پر اس مرد کو کھڑا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ مال کو خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا وقت وہ نکاح کا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ مرد کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عطیہ کے طور پر ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم جس خاتون کو اپنے گھر میں لائے ہو اس کو حق مہر ادا کرو، اس سے لو نہیں بلکہ اس کو دو۔ اور کئی قرآنی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہی ہوتا تھا اور حضور نے اس کا حکم بھی دے دیا کہ یہ مہر اور صداق کو مقرر کرنا جو نکاح کا ایک لازمی جز ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا۔ یہ جو طاقت کی بات یہاں ہو رہی ہے وہ اسی حوالہ سے ہے کہ کیا اس کے پاس اپنی ہونے والی بیوی کو دینے کے لیے مہر وہ موجود ہے یا نہیں، یعنی جہاں وہ رشتہ کر رہا ہے کفر کے اعتبار سے بخوشی، وہ بھی بخوشی، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا، وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ آدمی ادا کرے۔ تو دونوں گھروں کو فرمایا دینے والے کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، لینے والے جو ہے خاتون ہے اس کو جو ہے وہ کسی لالچ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلیں کسی ایسی جگہ پر جو ہے وہ رشتہ کر لیں گے جہاں مال اکٹھا ہوگا، نہیں، فرمایا اس خاتون کو بھی چاہیے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، دل جوئی کے لیے، اپنائیت کو پیدا کرنے کے لیے اگر وہ مہر جو مقرر کیا ہوا اور ذمہ داری ہے مرد کی اگر وہ بھی نہیں لیتی اور وہ جو ہے وہ اس کو ہبہ کر دیتی ہے یا ویسے ہی معاف کر دیتی ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو یہ تحفہ ہے جو تمہاری ہونے والی بیوی، یہ آنے والی خاتون جو ہے وہ آتے ساتھ ہی تمہارے ساتھ جو ہے یہ نوازشیں کر رہی ہے اور تمہیں عطا کر رہی، ورنہ وہ اس کی مالک ہوتی۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے عورت پر یہ جو تکلفات کے ساتھ اس رسم کی بھیڑ چڑھا کر عورت کو جہاں تک پہنچایا گیا ہے کہ آج وہ بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کے والدین بیچارے اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے کے گھر نہیں بیچ سکتے۔ میرے بھائیوں، اب اس لعنت سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ شرعی طور پر مسلمان ہوتے ایک قدم اٹھانا چاہیے اجتماعی طور پر، اور اس طرح کی شادیوں کو رواج دینا چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چل سکے اور پھر اس کے اثرات پھیلیں، مگر یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کام کو کرنے کی کوئی جرت نہیں کرتا۔ اب میں اشارتاً آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا یہ ایک بد رسم ہی ہے، لعنت ہی ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے؟ ہاں، اگر کوئی مطالبہ کرے، نمود و نمائش ہے، فخر ہے، ریا ہے، دکھلاوے کے لیے سوٹ جو ہے وہ لوگوں کو کپڑے دکھاتے پھرتے ہیں، یہ دیکھو جو ہے یہ اس طرح کی بری، یہ کیا جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہم نے تیار کی ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور پھر وہ بیچارے جو نہیں بنا سکتے اب ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جس کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو اس لیے یہ سب رسومات جو ہیں یہ کوئی
बड़ापन नहीं है किसी इंसान का कि इस तरह नमूदो नमाइश और रियाकारी करता फिरे, ये तो कमीनगी है इंसान की। और फिर वो माशरे के अंदर इस लानत को तरवीज दे रहा है। उसको गौर करना चाहिए कि उसके अमल के असरात जो है वो दूसरों तक किस तरह पहुंच रहे हैं। लिहाजा इसकी हौसला शिकनी हर एतबार से करनी चाहिए। मगर बाज लोग जो हैं वो कुछ अहादीस से इस्तिदलाल करके कहते हैं, यकीनन आपके जहन में भी होगा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा को रुखसत किया तो कुछ जहेज दिया था। इसी तरह और भी कुछ दलाइल जो हैं वो दिए जाते हैं। ये जहेज का लफ्ज जो है, इससे इस्तिदलाल करते हुए मुराद वही ली जाती है जो इस वक्त हमारे मुआशरा के अंदर जहेज के नाम से चीज समझी जाती है, माल को इकट्ठा करना, असासुल बैत, यानी घर का ये घरेलू जिंदगी की जरूरियात जो है ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, इसको जहेज कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मगर शरई एतबार से जहां भी ये लफ्ज आता है, सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो वाकया बयान किया, वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअखिल लकुम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों के सामने वो रखा, असल भाई को लाने के लिए तो कुछ सामान दे दिया ताकि वो ये एतमाद कर सकें और उनको तसल्ली हो कि ये शख्स हमारे साथ जो नेकी कर रहा है, ये जो सलूक कर रहा है, ये बाद में हमारे साथ भी अच्छाई ही करेगा। तो वहां ये लफ्ज आता है जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, उनके लिए सामान तैयार किया। अब उससे इस्तेदलाल करते हुए आप जरा देखें, सिर्फ एक लफ्ज की बुनियाद पर कहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह काम करना, कहां यह लानत या ये रस्म जहेज की, इसका क्या ताल्लुक और निस्बत है, सिवाय लफ्ज के और कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी हदीस के अंदर जो है वो दो खवातीन बिलखसूस, और भी जो है वो खवातीन के वाक़े आते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ हुजूर की खुद अपनी एक शादी जो हजरत सफिया से गज़वा खैबर से वापसी पर हुई है, वहां हदीस में यह लफ्ज आता है। सुनन नसाई वगैरह में भी यह रिवायत है, और भी कई जगह पर जो है यह रिवायत आती है, सही इब्न हिब्बान में भी है, बल्कि सही बुखारी के अंदर भी कुछ इस तरह के लफ्ज आते हैं कि वापसी पर फिर एक खातून थी, रास्ते ही में अभी अपने घर नहीं पहुंचे तो हजरत सफिया को जो आजाद हो गई, आजादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ, तो उस वक्त आता है कि जहज़तहा लहा उम्मु सुलैम, उम्मे सुलैम थी जिसने जो है वो सामान तैयार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस खातून के हवाला से। और आगे आता है फअहदतहा बिल्लैली या फअहदतहा लहू बिल्लैली, और फिर उसको जो है वो भेजा रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये अल्फाज जो हैं इनसे बाज लोगों ने भी इस्तेदलाल कर लिया कि देखो उस खातून ने जो है वो जहेज तैयार किया था। हालांकि मेरे भाइयों सही बात यह है, इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं हो सकती। इस लफ्ज का इस्तेमाल और जहां जहां जो है ये हुजूर की जिंदगी के अंदर बिलखुसूस जो है इसका इस्तेमाल हुआ है, उससे मालूम होता है कि ज्यादा से ज्यादा इस लफ्ज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब किसी मर्द की किसी खातून से शादी हो जाए और फिर उसके बाद उस मर्द के पास भेजने के लिए खवातीन उस बच्ची को, होने वाली जो बीवी है, उसको जो तैयार करती हैं, सादा लफ्जों में हम अपनी जुबान में इस वक्त जो काम करते हैं, जो मेकअप वगैरह किया जाता है, यानी उसको तैयार किया जाता है आम औरतों से हटकर, कि पता चले कि ये जो है ये खातून आज ये दुल्हन है, ये किसी के घर सुधार रही है, ये किसी का हिस्सा बन रही है। तो उसके लिए जो इख्तिमाम किया जाता है, ये उम्मे सुलैम ने हजरत सफिया को इस मकसद के लिए तैयार किया था, ना ये कि उसने, वो बेचारी जो है उसके पास क्या सामान था, उसने क्या जहेज देना था। इसलिए इन लफ्जों से बाज लोग इस जहेज को सुन्नत करार देते हैं, ये ज्यादती है, सुन्नत नहीं है। जिस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हवाला से भी मैंने अर्ज किया कि वो सुनन नसाई में रिवायत आती है कि जहज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा था फी खमीलिन व किरबतिन व विसादतिन हशवुहा इज़्खर, कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए हुजूर ने जो चीज तैयार की वो क्या थी, एक पल्लूदार जो है वो चादर थी, एक तकिया था, और फिर इसी तरह एक मशकीजा था, और फिर वो जो तकिया था, आप देखें उसमें ये लफ्ज आते हैं कि उस तकिए के अंदर उसको भरने के लिए जो चीज इस्तेमाल की वो इज़्खर घास थी, वो कोई और चीज नहीं। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूली चीजें देना, क्या ये जहेज था?
اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور ہی کے سرپرستی میں رہتے تھے. جن کے ساتھ حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اس کو بھی بیچارے کو حضور ہی نے پالا تھا, اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. اور احادیث میں واضح آتا ہے کہ یہ جو سامان تیار کیا گیا یہ بھی حضور نے حضرت علی کی چیزیں زرہ وغیرہ بیچ کر اس سے جو مال حاصل ہوا تھا اس سے یہ چیزیں خریدی تھی, الگ سے کچھ نہیں تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ موجودہ جہیز کی شکل بنتی ہے یا نہیں, آپ خود جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ آخری صورت اگر کوئی شخص بخوشی اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو کوئی تحفہ دیتا ہے, اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں دیتا ہے, خوشی کے ساتھ مربوط نہیں کرتا کہ آج جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کے بعد میرے گھر کی طرف نہ دیکھنا. بھائی جو ہے وہ یہی جذبات رکھتے ہیں اور پھر ان کے دل کے اندر نہیں بلکہ وہ اعلان کرتے ہیں جو تیرا حصہ تھا وہ ہم نے دے دیا ہے, اب زمین کے لیے ہمارے پاس دوبارہ نہ آنا, کوئی جائیداد کوئی وراثت اب اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ محذوف ہوتی ہیں ساری چیزیں اور یہ ذہن کے اندر ہوتی ہیں. میرے بھائیوں یہ خست ہے, یہ کمینگی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو وراثت سے محروم رکھنے کے لیے اپنی نمود و نمائش کے لیے خود جو ہے وہ کچھ سامان دیتے ہو. وہ تحفہ نہیں رہتا, تحفہ وہ ہے وہ جو دلی خوشی کے ساتھ آدمی دیتا ہے. کتنی حیرانی کی بات ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنی بچی کو جو ہے وہ تحفہ دے رہے ہیں مگر ناراضگی کے ساتھ دے رہے ہیں, جبر کے ساتھ دے رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ ظلم کے ساتھ دے رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ان احادیث سے اور ان واقعات سے اگر آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح حبشی نے جو ہے وہ بھی ایک خاتون ہماری ماں ام حبیبہ کو جو ہے وہ تیار کیا تھا, تو وہ بھی دراصل پوری ذمہ داری نبھائی تھی کہ میں حضور کی خدمت میں پیش کر سکوں. جہیز نام کی کوئی چیز جو ہے وہ عرب کی سرزمین میں موجود ہی نہیں تھی. وہ حضور کے ازواج کے حوالہ سے ہو یا دیگر بیٹیوں کے حوالہ سے, یعنی دیگر بیٹیاں بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن اس طرح کے سامان کی تیاری دیگر بیٹیوں کے حوالہ سے اس کی تفصیل بالکل نہیں لگتی. ہاں ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کی ایک بیٹی تھی, تو حضرت زینب ان کا نکاح جب ہوا ابو العاص بن ربیع کے ساتھ, تو ماں نے وہی خوشی کے ساتھ تحفتاً اپنی بچی کو ایک ہار دیا تھا. اس کا پتہ جو ہے وہ صحیح بخاری وغیرہ سے وہ کب پتہ چلتا ہے کہ جب ابو العاص بن ربیع جو ہے وہ کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے گرفتار ہو گئے اور پھر کفارے کے طور پر جب انہوں نے اپنی بیوی کا ہار بھیجا تو پہچان لیا گیا کہ یہ تو وہی ہار ہے کہ جو اس بچی کی ماں خدیجہ نے یعنی حضور کی زوجہ نے ام المؤمنین نے اپنی بچی کو تحفے میں دیا تھا. تحفے کی حد تک خوشی کے ساتھ آپ جو بھی دیں اور ایک حد تک دیں, اس رسم سے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز دیتے ہیں اجازت ضرور معلوم ہوتی ہے, لیکن نہ یہ سنت ہے نہ ہی جو ہے یہ ضروری ہے نہ ہی یہ نکاح کا حصہ ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ قرآن و سنت سے بالکل ثابت نہیں ہوتی, بلکہ یہ انحراف کی شکل ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے استدلال کر کے اس جہیز کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ چند گزارشات تھی, اب اس حوالہ سے تفصیل کی ضرورت تو ہے, بس میں جو ضروری باتیں تھی وہ آپ تک رکھ چکا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ خدارا کچھ لوگ آگے بڑھیں اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلائیں. آج وہ بچیاں کہ جن کی داستانیں شاید جن کا انسانوں سے اس طرح کا واسطہ ہے جو اپنی ضرورت لے کر آتے ہیں, آپ یقین جانیں کہ مجھ جیسا شخص بعض دفعہ برداشت نہیں کر پاتا کہ یہ بیچاروں کے ساتھ یہ حالات آخر ہوئے کیوں. وہ صرف اس لیے کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں, سفید پوش ہیں, کیا بتائیں لوگوں کو کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں حقیقت میں یہ نہیں ہے. اس لیے خدارا وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں آگے بڑھ کر دیندار گھرانے, میں یہاں یہ بات کہہ دوں یہ تجربے میں چیز آئی ہے کہ دیندار بھی بعض دفعہ شروع میں تو یہ سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ بچی گھر میں آتی ہے شاید خامد تو وہ تانے نہیں دیتا, لیکن گھر کی خواتین اس بیچاری کی زندگی کو اجیرن کر دیتی. وہ بیچاری زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی. ہر وقت ہر عمل کے اندر جب بھی کوئی ضرورت کی چیز وہ بچی مانگتی ہے تو کہتی ہیں گھر سے لے کر آنی تھی. آج یہ تانے سننے میں ملتے ہیں, اس کی وہ زندگی پہلے سے بھی زیادہ جہنم ہوتی ہے. اس لیے دیندار لوگوں کو بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے اچھی طرح جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے اور پھر گھر کی خواتین کو جو ہے وہ پابند کرنا چاہیے اور سختی کے ساتھ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس عورت کا جو آنے والی ہے یہ اب اس کا گھر ہے, اس کا حق کیا ہے وہ اس کو دینا چاہیے.
اللہ رب العزت ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو رسومات اس حد تک آگے بڑھ چکی ہیں کہ اس کی وجہ سے آج یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تکلفات سے جو ہے وہ باز رکھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا ان اعظم النکاح برکتن۔ اور بھائیو یہ چیزیں ہم بھول گئے ہیں کہ نکاح کے اندر، یہ انسان کی زندگی کے اندر عزت، سکون اور اطمینان مال کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ متبرک نکاح کون سا ہے؟ ایسرہ مؤونتن، جس کے اندر کم خرچ ہو اور تکلفات سے پاک ہو، خرچہ نہ ہو، تکلفات نہ ہو، تو برکتیں اس نکاح کے اندر اتنی آتی ہیں کہ ان کو انسان نہیں سمیٹ سکتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہی جو آیت میں نے پڑھی تھی، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل کے ساتھ آنے والی کی ضرورتوں اور اس کی وجہ سے دیگر لوگوں کی ضرورتیں جو ہیں ان کو وہ پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیوی جو ہے وہ ہر مسلمان نوجوان کو نصیب فرمائے۔ یہ صالحیت اور پھر نیکی اتنی بڑی سعادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو حاصل ہو جائے وہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے انسان سعادت کی اور خوشبختی کی زندگی گزارتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسی ہی بیویاں نصیب فرمائے، حق کے ساتھ جو ہے وہ ہم زندگی گزار سکیں، معاشرے کے اندر وہ تبدیلی پیدا فرمائے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلامی معاشرہ تو برقرار رہے۔ ابھی تک ہم ان ظالموں سے دور رہنے کے باوجود اپنے آپ کو ہندوؤں کا حصہ نہ بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔